بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں آپ لوگ کے لیے ایک واقعہ لے کر آئی ہوں، تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ وحی الہی نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات زید بن عمرو بن نفیل سے بلدہ نامی جگہ کے نچلے حصے میں ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دسترخوان بچھایا گیا تو حضور نے کھانے سے انکار کر دیا۔ قال زید انی لست کلوا مما تذبحون علی انصابکم۔ زید بن عمرو نے کہا، میں بھی اس میں سے نہیں کھاتا ہوں جس کو تم اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ ولا کلوا الا مما ذکر اسم اللہ علیہ۔ میں تو صرف اسی میں سے کھاتا ہوں جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ زید بن عمرو بن نفیل اہل قریش کا ذبیحہ ناپسند کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس نے اس کے لیے آسمان سے پانی اتارا اور اس کے لیے زمین سے چارہ اگایا، اور تم لوگ ایسے ہو کہ اس کو خدا کے سوا دوسرے کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ وہ اللہ کے سوا کسی اور نام پر ذبح کرنے کو برا سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ زید بن عمرو ملک شام کی طرف گئے تھے تاکہ کسی دین سے حق کے متعلق معلومات کر کے وہ دین حق کی اتباع کریں، تو انہوں نے ایک یہودی عالم سے ملاقات کی اور ان کے مذہب کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور اس سے کہا، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارا دین اختیار کر لوں۔ یہودی عالم نے کہا، تم اس وقت تک ہمارے مذہب میں شامل نہیں ہو سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کے غضب سے کچھ اپنا حصہ حاصل نہ کر لو۔ زید نے کہا، میں تو خدا کے غضب سے دور بھاگتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب سے کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور نہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں، تو کیا آپ مجھے کسی دوسرے دین کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ یہودی عالم نے کہا، مجھے دین حنیف کے سوا کسی دین کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ زید نے پوچھا، حنیف دین کون سا ہے؟ اس نے کہا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جو یہودیت اور نصرانیت کے علاوہ ہے، اور اس میں خدا کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کی جاتی۔ زید وہاں سے چلے گئے اور ایک نصرانی عالم سے ملاقات کی اور اس سے بھی ایسے ہی سوال کیا جیسا کہ یہودی عالم سے پوچھا تھا، اور ان سے بھی یہی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی تمہارے دین میں شامل ہو جاؤں۔ نصرانی عالم نے بھی کہا، تم اس وقت تک ہمارے مذہب میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی لعنت میں سے اپنا کچھ حصہ حاصل نہ کر لو۔ زید نے کہا، میں تو خدا کی لعنت سے دور بھاگتا ہوں، اور نہ میں اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب سے کچھ برداشت کر سکتا ہوں، اور نہ میں اس کی لعنت سے کچھ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، تو کیا آپ مجھے کسی دوسرے دین کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ نصرانی عالم نے کہا، مجھے دین حنیف کے سوا اور کسی دین کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ زید نے پوچھا، دین حنیف کون سا دین ہے؟ اس نے کہا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جو نہ یہودیت اور نہ نصرانیت ہے، اور نہ ہی اس مذہب میں خدا کے سوا کسی اور کی عبادت کی جاتی ہے۔ جب زید بن عمرو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کے متعلق یہ فیصلہ سنا تو وہ باہر آئے اور ہاتھ اٹھا کر کہا، اللہم انی اشہد انی علی دین ابراہیم۔ اے اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک میں دین ابراہیمی پر ہوں۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے زید بن عمرو نفیل کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کی پشت سے ٹیک لگا کر کھڑے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، یا معاشرہ قریشی واللہ ما منکم علی دین ابراہیم غیری۔ اے قریش کی جماعت، قسم خدا کی میرے علاوہ تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیمی پر نہیں ہے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں، زید زندہ دفن کی جانے والی بچیوں کو بچاتے تھے۔ جب کوئی آدمی اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر کے مار ڈالنے کا ارادہ کرتا تو وہ کہتے، اسے قتل مت کرو، اس کی پرورش کی ذمہ داری میں اپنے سر لیتا ہوں۔ پھر وہ اس بچی کو لے کر اس کی پرورش کرتے، اور جب وہ بڑی ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے، اگر تم چاہو تو میں اس بچی کو تمہارے حوالے کر دوں، ورنہ میں اسے ایسے ہی اس کی پرورش کرتا رہوں گا۔ روایتوں کے تحت یہ کہنا درست ہے کہ حضرت زید بن عمرو بن نفیل بھی صحابی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
شرف ملاقات اور اعلان نبوت سے پہلے دین ابراہیمی پر قائم رہنا اور اسی پر انتقال کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔